السلام علیکم ناظرین، آج کل ایک ترک ڈرامہ ترلیش ارطغرل بہت مقبول ہے جو سلطنت عثمانیہ کے بنیاد رکھنے والے ارطغرل غازی پر مبنی ہے، جس کی تاریخ کے بارے میں ایک مختصراً ویڈیو پہلے بھی بنائی جا چکی ہے۔ اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس ڈرامے میں کئی مختلف کردار دکھائے گئے ہیں۔ کیا ان کرداروں کا حقیقت سے کوئی تعلق تھا اور ان کی اصل کہانی کیا تھی؟ آج اس ویڈیو میں ہم ان کرداروں کے بارے میں جانیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے براہ کرم سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر ٹیپ کر دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ نمبر 1، ارطغرل بے۔ ارطغرل غازی قائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کا بیٹا تھا۔ ان کا قبیلہ منگولوں سے ستایا خراسان سے ہجرت کر گئے سلجوقی سلطنت میں عام بسا تھا۔ ارطغرل غازی ایک بہادر اور جنگجو شخص تھا جو اسلام کے لیے لڑنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا تھا۔ اسے اس وقت کے بڑے بزرگ صوفی ابن العربی کی روحانی رہنمائی بھی حاصل تھی، جیسا کہ ڈرامے میں بھی دکھایا گیا ہے۔ سلیمان شاہ کی وفات کے بعد ارطغرل غازی اپنے قائی قبیلے کا سردار بنا جو سلجوق سلطنت کے لیے سپہ سالار کے طور پر لڑتا رہا۔ اس کی تمام زندگی جنگوں اور دشواریوں میں گزری۔ نمبر 2، پامسی بیرک۔ پامسی بیرک ترک تاریخ کا ایک ہیرو ہے جس کے بارے میں تذکرہ ایک تاریخی کتاب ٹی کورکوٹ میں ملتا ہے۔ اس نے زندگی کے 16 سال عیسائی بزنطینی سلطنت کو کوٹری میں گزار دیے۔ وہاں اسے ایک شہزادی سے محبت ہو گئی جس نے اسے وہاں سے آزاد کروانے میں مدد کی۔ اس کے بعد کی زندگی کسی بھی تاریخی کتاب میں نہیں ملتی۔ یہ اپنی زندگی میں ارطغرل سے کبھی نہیں ملا۔ اسے اس ڈرامے میں پامسی کے کردار کو زندہ رکھنے کے لیے شامل کیا گیا۔ نمبر 3، ترگت الب۔ ترگت ارطغرل غازی کا بہت ہی قریبی اور حقیقی دوست تھا جس نے ساری زندگی ارطغرل کے ساتھ جنگوں میں گزار دی۔ ترگت نے 125 سالہ لمبی زندگی گزاری۔ اس نے ارطغرل کی اولاد کی عظیم سلطنت عثمانیہ بنانے میں بھی بہت مدد کی اور ان کی رہنمائی کرتا رہا۔ نمبر 4، سنگورتگین اور گندوگدو۔ ارطغرل غازی کی زندگی مشکلات اور جنگوں سے بھری پڑی تھی، لیکن اس کے سگے بھائی سنگورتگین اور گندوگدو پرسکون زندگی گزارنا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے راستے الگ کر لیے اور ان کے بعد کی زندگی کے بارے میں تاریخ دان کوئی معلومات نہیں رکھتے۔ وہ اہلت کی طرف ہجرت کر گئے۔ نمبر 5، دندار بے۔ جب ارطغرل کے بڑے بھائی اس کا ساتھ چھوڑ گئے، اس وقت اس کے چھوٹے بھائی نے ارطغرل کا ساتھ دیا اور اس کے ساتھ کئی جنگیں بھی لڑی۔ البتہ اس کے بارے میں تاریخ میں زیادہ معلومات نہیں ملتی۔ بعد ازاں اس نے عثمان I کی مخالفت کی اور عثمان نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ نمبر 6، ابن العربی۔ ابن العربی ایک عظیم صوفی شاعر، فلسفہ دان اور اسلامی عالم تھے۔ انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی جن کا اثر و رسوخ مسلمانوں کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں پر رہا۔ وہ ارطغرل غازی کے لیے روحانی طاقت و رہنمائی کا ذریعہ بنے رہے۔ وہ 1165 میں اندلس میں پیدا ہوئے اور انہوں نے کئی اسلامی علاقوں کا سفر بھی کیا۔ نمبر 7، حلیم سلطان۔ حلیم سلطان قائی قبیلے کے سردار ارطغرل غازی کی بیوی اور سلجوقی خاندان کی شہزادی تھی۔ وہ بہت وفادار بیوی ثابت ہوئی اور انہوں نے جنگوں میں بھی ارطغرل غازی کا بہت ساتھ دیا۔ ان کی وفات کی تاریخ کی کوئی تصدیق نہیں، لیکن ڈرامے کے برعکس وہ بہت دیر تک زندہ رہیں اور ایک اندازے کے مطابق ان کی وفات 1281 میں ہوئی، جبکہ اسی سال ارطغرل کی بھی وفات ہوئی۔ نمبر 8، حائمہ خاتون۔ وہ ایک بہادر خاتون تھی جنہوں نے اپنے خاوند سلیمان شاہ کا اور پھر اس کے بعد اپنے بیٹے ارطغرل غازی کا سرداری میں بہت ساتھ دیا، جبکہ اس کے اپنے بھائی اس کا ساتھ چھوڑ کے کہیں دور جا بسے تھے۔ انہوں نے سلیمان شاہ کی وفات کے بعد کچھ دیر قبیلے کی سرداری بھی کی۔ نمبر 9، سلیمان شاہ۔ سلیمان شاہ قائی قبیلے کے سردار اور ارطغرل کے والد تھے۔ انہوں نے زندگی کا ایک بڑا حصہ خراسان میں گزارا اور پھر وہ ہجرت کر کے سلجوقی سلطنت میں داخل ہو گئے۔
वो काई अल्प खान के बेटे थे। इनकी वफात 1227 में शाम में दरिया फरात को अबूर करते हुए हुई। नंबर 10, आर्तुक बे। जैसा कि टीवी सीरीज में दिखाया गया है, आर्तुक बे ने उर्तुगरुल का बहुत साथ दिया और वो इसका दायां हाथ था, लेकिन हकीकत में वो कभी उर्तुगरुल से नहीं मिला। वो सल्जूकी सल्तनत का कमांडर था और यरूशलेम का गवर्नर भी था। नंबर 11, बेकू नोयान। वो मंगोल अफवाज का कमांडर था और इसे ओगदे खान ने कमांडर बनाकर ईरान के इलाके फतह करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। इसका पहला और कामयाब कदम कोसे दाग की जंग था कि जिसके बाद सल्जूकी सल्तनत अपनी कुव्वत खो बैठी और तार हो गई। मंगोल तमाम सल्जूकी सल्तनत पर काबिज आ गए। तारीख में इसकी एक बहन भी मिलती है जिसका नाम सारा था और उसे बहुत जालिम बताया जाता है, जो कि काई कबीले के लिए बहुत तकलीफ का बाइस बनी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। आप मुझे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। मैं हूं फहद बशीर और मेरी आने वाली नई वीडियो तक अपना और अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।